کہ بھائی یہ جو چال ہے نا یہ اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، اس طرح مت چلو۔ کہنے لگا تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، مجھے نصیحت کر رہے ہو؟ تو اس بزرگ نے کہا بھائی میں تجھے اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، تیری حیثیت کیا ہے۔ کہا کہ اولک نطفۃ مضرہ، میں تیری پوری حالت کے بارے میں واقف ہوں، تیری ابتدا، تیرا آغاز، تیری شروعات ہے وہ منی کے گندے قطرے میں ہے کہ تیرے ماں باپ کے کپڑوں پہ لگ گیا، بدن پہ لگ گیا، گھن محسوس کرتے انہوں نے دھو دیا تھا، تیرا آغاز، تیری ابتدا وہ ہے، اور اس وقت آخروں کا جیفت قذرہ، تیرا انجام جو ہونے والا ہے نا وہ ڈیڈ باڈی ہوگا، مردار ہوگا، کیڑے کھائیں گے، اور اس وقت تیری حالت یہ ہے کہ تحمل العذرہ، تیرے پیٹ کے اندر، تیرے معدے کے اندر 4-5 کلو گندگی بھری ہوئی ہے، یہ تیری حیثیت ہے، تجھے میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، ابتدا کو بھی جانتا ہوں، انتہا کو بھی جانتا ہوں، ابھی تیری حالت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سلسلے میں بڑی خیر خواہی کی ہے۔ کوئی ایسی چیز جو انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت میں نفع پہنچانے والی تھی اس کو بتانا نہیں چھوڑا، اور کوئی ایسی چیز جو انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت میں ہلاکت اور تباہی کا باعث بن سکتی تھی اس سے بھی چوکنا کیا ہے، ہر خیر بتلائی ہے اور ہر شر کے بارے میں متنبع کیا ہے، چوکنا کیا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، دیکھو 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں اور 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، اور 3 چیزیں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، گناہوں کو مٹانے والی ہے، اور 3 چیزیں انسان کے درجے کو، مرتبے کو بلند کرنے والی ہے، جنت میں اعلیٰ مقام دینے والی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریح کی، ان میں سے جو پہلی 3 چیزیں بیان فرمائی کہ 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، تباہ کرنے والی ہیں، انسان کو اس سے بچنا چاہیے، اس کے سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ فرمایا فَأَمَّا الْمُهْلِكَاتِ فَشُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ۔ جو 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہے ان میں پہلی چیز فرمایا فَشُحٌّ مُطَاعٌ، ایسی حرص، ایسی لالچ، ایسا بخل جس کے پیچھے چلا جائے، جس کی پیروی کی جائے۔ وَهَوًى مُتَّبَعٌ، دوسری چیز ایسی خواہش، نفس پرستی جس کے مطابق زندگی بسر کی جائے، اور تیسری چیز اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، خود پسندیدگی میں مبتلا ہونا۔ پہلی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ یہ ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، فرمایا شح مطاع۔ شح عربی کا لفظ ہے اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ شح کے معنی یوں بخیلی کے کرتے ہیں، کنجوسی کے کرتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا منع الحقوق۔ شح کا مطلب ہے حق نہ دینا، حق روک کے رکھنا، حق الحق و حق الخلق۔ شح یہ ہے کہ حق کا یعنی باری تعالیٰ کے حق میں بھی کوتاہی کرے، صحیح طریقے سے ادا نہ کرے، اور حق الخلق اور مخلوق کے، لوگوں کے حق کی ادائیگی میں بھی کوتاہی کرے، بخل اور حرص کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ الشح اشد من البخل، ایک عربی میں لفظ ہوتا ہے بخیلی، بخل اردو میں بھی بولتے ہیں، اور اسی کے معنی میں ایک لفظ آتا شح جو اس حدیث میں آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے الشح اشد من البخل، شح یہ بخل سے بڑھ کر ہے، بخل سے سنگین ہے۔ پھر فرمایا الشحیح یشح علی ما فی یدیہ فیحبسہ وہذا یفعل البخیل،
وَيَشِحُ عَلَى مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ حَتَّى يَأْخُذَهُ. بخیل تو یہ کرتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، روک کے رکھتا ہے. اور شحیح وہ ہے جو اپنے پاس ہے اس کو تو روک کے رکھتا ہی ہے، اسے بچا کے رکھتا ہی ہے، لیکن اس کی خواہش یہ ہوتی ہے، اس کی حرص یہ ہوتی ہے جو لوگوں کے پاس ہے نا وہ بھی لے لو اور اپنے پاس جمع کر کے رکھ لو. تو بخیل سے بڑھ کر ہے شحیح، شح بخل سے بڑھ کر ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شح کو ہلاک کرنے والے کبیرہ بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے. نسائی حدیث کی کتاب ہے سنن نسائی، اس میں حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا استنبوا السبع الموبقات، اے لوگوں 7 ایسے کاموں سے بچو، گناہوں سے بچو جو انسانوں کو ہلاکت میں ڈالنے والے. پھر اس میں شرک کا تذکرہ کیا ہے حضور نے، اس میں کسی کو ناحق قتل کرنے کا ذکر کیا ہے، اس میں جادو کا ذکر کیا ہے، والدین کی نافرمانی کا ذکر کیا ہے، کسی بے گناہ عورت پر تہمت لگانے کا ذکر کیا ہے. انہی ہلاک کرنے والے گناہوں میں حضور نے شح کا بھی لفظ استعمال فرمایا ہے کہ انسان انتہائی بخیل اور حریص ہو جائے، اپنے پاس ہے اس کو بھی روک کے رکھ لے اور دوسروں کے ہاتھوں میں، ان کے جیبوں میں، ان کے پاس جو کچھ ہے اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اپنے پاس جمع کرنے کی کوشش کرے. یہ بھی ہلاک کرنے والے 7 بڑے گناہوں میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یستمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا، کسی بندے کے دل میں کبھی ایمان اور انتہائی درجے کی بخیلی اور کنجوسی جمع نہیں ہو سکتے. اور حضرت ابو ہریرہ ہی راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شر ما فی الرجل شح حالع وجبن خالع، انسان کے اندر بہت ساری خراب چیزیں ہوتی ہے، غلط صفات ہوتی ہے، بری چیزیں ہوتی ہے، بری عادتیں ہوتی ہے. فرمایا ان بری عادتوں میں سب سے بری عادتیں 2 ہیں، ایک شح حالع، ایسا حرص، ایسی لالچ، ایسا بخل اور ایسی کنجوسی جو انسان کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دے. میں خرچ کروں گا تو پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، میرا فیوچر کیا ہوگا، میرے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا، آگے کے حالات کیسے آئیں گے، انسان کو گھبرا کے رکھ دے، ڈرا کے رکھ دے. اور دوسرا فرمایا جبن خالع، بزدلی جو اس کے دل کو نکال دے، ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، بزدل ہے، ذرا سے حالات بگڑتے ہیں حوصلہ ہار بیٹھتا ہے. تو یہ ڈرا دینے والی، دل کو کھول دینے والی بزدلی یہ بہت خطرناک چیز ہے ایک انسان کے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرص، بخل، شح یہ ان بری عادتوں میں سے، ان بری چیزوں میں سے جو قیامت کے قریب عام ہو جائے گی، جن کا غلبہ ہو جائے گا. اس لیے کہ جیسے جیسے قیامت قریب ہوتی جائے گی نا، بری چیزیں، برے حالات پیدا ہوں گے، لوگوں میں برے اخلاق آئیں گے. تو ان برے اخلاق میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک شح ہوگا، انتہائی درجے کی بخیلی ہوگی. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقى الشح، قیامت کے قریب زمانہ قریب ہو جائے گا، زمانے سے برکت اٹھ جائے گی. 24 گھنٹے ہمارے بزرگوں کو بھی ملتے تھے، 24 گھنٹے ہمیں بھی ملے ہوئے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے. لیکن آج ہر آدمی وقت کی کمی کی شکایت کرتا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے انہی 24 گھنٹوں میں ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں. ہم علم کی طرف آئے نا، ایک آدمی اس زمانے میں جبکہ سہولیات نہیں تھی، روشنی نہیں تھی، لائٹ نہیں تھی، یہ سب انتظامات نہیں تھے جو سہولت کے، آسانیوں کے، راحت کے. اتنی بڑی بڑی کتابیں ہزار صفحات پر مشتمل لکھ دی ہے کہ ہم پوری زندگی ان کو پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں، انہوں نے لکھ دی ہے. 24 گھنٹے ان کو بھی ملے ہوئے تھے، لیکن برکت تھی وقت میں. اور آج ہر انسان یہی شکایت کرتا ہے، وقت نہیں ملتا ہے، ٹائم نہیں ملتا ہے. یہ قرب قیامت کی علامت ہے، زمانہ قریب ہو جائے گا، عمل کم ہو جائے گا. وَيُلْقَى الشُّحُ، اور لوگوں کے دلوں میں شح ڈال دیا جائے گا، انتہائی درجے کی بخیلی. ہر آدمی بخیل بن جائے گا، کنجوس بن جائے گا. اور
کسی مالدار کے بارے میں نہیں کہا کہ مالدار کنجوس بن جائے گا. ہر آدمی جس کے پاس جو خوبی ہے، جس کے پاس جو صلاحیت ہے، جس کے پاس جو چیز ہے، اس میں وہ بخل کرے گا. عالم ہے تو وہ علم میں بخل کرے گا، وہ درس نہیں دے گا، وہ بیان نہیں کرے گا، وہ لوگوں کو مسئلہ نہیں بتائے گا، وہ فتوے سے پرہیز کرے گا، دینی اعتبار سے رہنمائی کرنے میں وہ بخل کرے گا. عالم اپنے علم میں بخل کرے گا. کوئی کاریگر ہے، کوئی میکینک ہے، کوئی کسی چیز کے اندر مہارت رکھتا ہے تو وہ اس میں بخل کرے گا. کسی غریب بچے کو، کسی یتیم بچے کو، بے سہارا بچے کو وہ کاریگری سکھا دے، وہ موٹر کو صحیح کرنا سکھا دے، وہ گاڑیوں کا میکینک بنا دے، بخل کرے گا، لے کے بیٹھا رہے گا، کام کرواتا رہے گا، لیکن اس کو فن نہیں سکھائے گا، اس کو وہ چیز نہیں سکھائے گا. سانے کاریگر اپنی کاریگری میں بخل کرے گا. غنی جو ہے، مالدار ہے، وہ اپنی دولت میں، مال میں بخل کرے گا. ہر انسان کے پاس جو کچھ چیز ہوگی اس میں وہ بخل کرنے لگ جائے گا، دوسروں کو نوازے گا نہیں، دوسروں کو سکھائے گا نہیں. فرمایا قرب قیامت میں یہ چیز عام ہو جائے گی، انتہائی درجے کی بخیلی، ہر چیز میں انسان بخل کرنے لگے گا. اور یہ بہت بری عادت ہے. اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے، یعنی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، وہ زمانہ پایا ہے. ایک آدمی بیمار پڑ گیا، اس کی عیادت کے لیے گئے، مزاج پرسی کے لیے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ وہ آدمی لیٹا ہوا ہے اور ایک صندوق ہے بڑی سی سامنے رکھی ہوئی ہے. تو بار بار آدمی بیمار ہے اور یوں نگاہ کر رہا ہے، پھر نیچے لے جا رہا ہے، پھر یوں دیکھ رہا ہے، اس کو بار بار دیکھ رہا ہے. پھر کہنے لگا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حسن یہ صندوق دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ کیا ہے اس میں؟ کہا اس میں درہم و دینار بھرے ہوئے ہیں، اس میں درہم و دینار بھرے ہوئے ہیں اور اس میں مال ہے، اتنا مال اس میں نے جمع کر کے رکھا، اور اس طرح کہ نہ میں نے اس میں اللہ کا حق ادا کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، اللہ کی راہ میں نہ خرچ کیا ہے، اور نہ میں نے اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کیا ہے. میں نے اللہ کے حق کو بھی ضائع کیا ہے، رشتہ داروں متعلقین کے حق کو بھی اس میں ضائع کیا ہے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، ارے اللہ کے بندے، ثقیلت کا امو کا، تیری ماں تجھ پر روئے، کتنی بے وقوفی والا کام کیا ہے، تو پھر اس کو جمع کر کے کیوں رکھا ہے صندوق میں بند کر کے؟ تو اس نے کہا لروعۃ الزمان وجفوۃ السلطان ومکاثرۃ العشیرہ، کہ تین چیزیں میری نگاہوں کے سامنے ہوتی تھی، اس وجہ سے میں نے اس کو جمع کر کے رکھا. ایک تو یہ کہ آگے زمانہ کیسا آئے گا، آگے حالات کیسے آئیں گے، فیوچر کیسا ہوگا، مستقبل میں حالات کیسے پیدا ہوں گے، تو میں بچا بچا کے رکھ رہا تھا، ڈر ڈر کی وجہ سے پتہ نہیں آگے حالات کیسے پیدا ہوں گے، اس لیے خرچ نہیں کرتا تھا. دوسرا، بادشاہ، سلطان، وہ میرے اوپر آگے راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا، اگر اس کی ناراضگی ہوئی، کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا تو اس سے بچنے کے لیے اس مال کو استعمال کروں گا. اور تیسرا، اگر اولاد بڑھ گئی، خاندان کے، فیملی کے افراد بڑھ گئی تو پھر میرا کیا ہوگا اگر میں اس کو ابھی خرچ کر دوں گا. ان تین چیزوں کی وجہ سے میں نے یہ مال جمع کر کے رکھا ہے. اور پھر اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا، نہ زکوٰۃ ادا کی، نہ رشتہ داروں کے ساتھ اس مال میں صلہ رحمی کی، اور اس دنیا سے گیا ہے، سب کچھ اس کا چھین لیا گیا، یہیں باقی رکھ لیا گیا، ساتھ میں کچھ نہیں لے گیا، اور وہ تینوں حالتیں بھی اس کے ساتھ پیش نہیں آئی. اس کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد حضرت حسن بصری اس کے کفن دفن میں شریک ہوئے ہیں، قبرستان گئے ہیں، اور قبرستان میں ان لوگوں کے ساتھ جو وہاں موجود تھے، اس کا جو وارث تھا، جس کو وہ مال میراث میں ملا، وراثت میں ملا، اس کو بلایا، نصیحت کی کہ اے فلان، تیرے ساتھ یہ مال اس طرح غداری نہ کرے جس طرح تمہارے اس قبر والے کے ساتھ غداری کی ہے، بے وفائی کی ہے. تو کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ اس نے یہ مال جمع کر کے رکھا تھا، نہ اللہ کا حق ادا کیا، نہ تمہارے رشتہ داروں کا حق ادا کیا. پتہ نہیں اس مال کو جمع کرنے میں اس نے کیا کیا پاپڑ بیلے تھے، سمندروں کا سفر کیا تھا، جنگلوں کا سفر کیا تھا، خون پسینہ ایک کر کے رکھا تھا، اور یہ مال جمع کر کے رکھا تھا تاکہ وہ کام آئے. خود کے بھی کام نہیں آیا، اور اس دنیا سے گیا تو ساتھ بھی نہیں لے کے گیا ہے. تو اس طرح مت ہونا، تیرے پاس اب وراثت کے ذریعے سے یہ مال حلال طریقے سے آیا ہے، تو اس مال کا حق ادا کرنا، کہیں دھوکے میں اس کی طرح مبتلا مت ہو جانا. اس کے پاس شیطان آیا تھا،
اور اس کو یہ کہہ رہا تھا خرچ مت کر، آئندہ پتہ نہیں کیسے حالات پیدا ہوں گے، آئندہ پتہ نہیں مستقبل کیسا ہوگا، آنے والے حالات کیسے ہوں گے، اس کو روک کے رکھا، بخل پر، حرص پر اس کو آمادہ کیا، تو ایسا مت کرنا۔ اور دیکھو حسرت سے بچنا، قیامت کا دن حسرت والا ہے، حسرت والا ہے، افسوس والا ہے۔ بعض حالات اس دن ایسے ہوں گے بعض لوگوں کے ساتھ کہ وہ اپنا مال دوسروں کے میزان میں جب اعمال تولے جائیں گے اس میں پائیں گے، اس کے خود کے میزان میں نہیں پائیں گے۔ یہ مر گیا، اس کے اپنے میزان میں یہ مال نہیں ہوگا، تمہارے میزان میں ہوگا۔ اس مال کا صحیح استعمال کرنا اس نے روک کے رکھا، کیوں؟ انتہائی درجے کی اس کے اندر بخل تھا، حرص تھی، لالچ تھی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ایاکم والشح، اے لوگو شح سے بچنا، کنجوسی سے بچنا، بخل سے بچنا۔ فإنما أهلك من قبلكم الشح، تم سے پہلے جن لوگوں کو جس چیز نے ہلاک کیا ہے، تم سے پہلی قوموں کو تباہ کیا ہے، ان میں سے ایک چیز شح تھی، بخیلی تھی، حرص تھا، انتہائی درجے کی کنجوسی تھی۔ امرہم بالظلم فظلموا، اسی کنجوسی نے ان لوگوں کو ظلم پر آمادہ کیا، لوگوں پر انہوں نے ظلم کیا۔ وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، اسی بخیلی اور کنجوسی نے پچھلی قوموں کو، پچھلے لوگوں کو قطع رحمی پر، رشتہ داری توڑنے پر آمادہ کیا۔ رشتہ داروں میں یہ جو لڑائیاں ہوتی ہے، نفرتیں ہوتی ہے، آپس میں عداوتیں، دشمنیاں ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ شح کی وجہ سے۔ اپنا تو ہے ہی اپنے پاس جمع کر کے رکھا، خرچ نہیں کر رکھا ہے، دوسرے کا بھی، اپنے بھائی کا بھی، اپنی بہن کا بھی، اپنے رشتہ داروں کا بھی حصہ لینا چاہتا ہے، اسی کو کہتے ہیں شح، جو میں نے شروع میں حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے بیان کیا۔ تو فرمایا رشتہ داری توڑنے پر اسی شح نے، کنجوسی نے ان کو آمادہ کیا، تو انہوں نے رشتہ داری توڑ دی، گناہوں پر آمادہ کیا، فسق و فجور پر انہوں نے فسق و فجور کی۔ اس عادت نے، اس مزاج نے لوگوں کو ہلاک کیا۔ جو چیز اتنی خطرناک ہو تو پھر جو سمجھدار لوگ تھے وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ سے بھی دعا کرتے تھے، اللہ ہمارے دل میں یہ مت پیدا کرنا۔ صحابہ سے سمجھدار کون ہو سکتا ہے؟ جو حضور کے شاگرد تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سب جانتے ہیں صحابہ میں مالدار لوگوں میں ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی آتے، خوب خرچ کرنے، مالدار بھی، سخی بھی، فیاض بھی، دینے والے بھی۔ لیکن ایک مرتبہ ایک آدمی نے دیکھا، اس نے دھیان نہیں دیا، لیکن ایک آدمی ہے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اور طواف کے دوران دعا کر رہا، اللہم قنی شح نفسی، اللہم قنی شح نفسی، یا اللہ میرے نفس کے شح سے، میرے نفس کی بخیلی سے، میرے نفس کے حرص و لالچ و کنجوسی سے میری حفاظت فرما لے۔ اس خاص جگہ میں، خاص کیفیت طواف کے دوران یہ دعا کر رہا ہے، بس یہ دعا کرتا جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا غور سے تو کیا دیکھتا ہوں کہ عبد الرحمن بن عوف، اس آدمی نے کہا، میں نے پوچھا حضرت آپ اور یہ دعا کر رہے ہیں، آپ تو اللہ نے مال بھی دیا، سخی بھی ہیں، خرچ بھی کر رہے ہیں، اللہ کا بھی حق ادا کر رہے ہیں، بندوں کا بھی حق ادا کر رہے ہیں، پھر بھی یہ دعا؟ کہا ہاں، انی اذا وقیت شح نفسی، اے انسان اگر میں اپنے نفس کے بخل سے، حرص اور کنجوسی سے بچا لیا گیا تو پھر میں ہر چیز سے، ہلاکت کرنے والی چیز سے بچا لیا جاؤں گا۔ پھر میں جب بخل سے، شح سے بچا لیا گیا تو پھر میں چوری نہیں کروں گا، پھر میں زنا و بدکاری نہیں کروں گا، پھر میں کسی کے مال کو ہڑپ نہیں کروں گا، کسی کی دوسرے کی چیز پر قبضہ نہیں کروں گا، اور یہ ساری خراب عادتیں ہیں، میں ان سے بچ جاؤں گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ دوسری چیز جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ یہ ہلاک کرنے والی ہے، وہ فرمائی کہ اتباع الہوا، اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا، اس کو کہتے ہیں نفس پرستی۔ نفس پرستی، جی کو جو اچھا لگے، اپنے آپ کو جو اچھا لگے اس پہ چلنا، اتباع الہوا۔ ہمارے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، ہندوستان کے، انتقال کر گئے ہیں، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ۔ عرب بھی ان کی عظمت کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے، بڑے عالم تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی تعداد عیسائیوں کی ہے، اس کے بعد مسلمانوں کی ہے، اس کے بعد دوسرے مذاہب والے ہیں، یعنی سب سے بڑا دھرم یہ، اس کے بعد ان کی تعداد۔ وہ فرمایا کرتے تھے اس وقت سب سے بڑا دھرم، دین، مذہب اگر کہیں نا، وہ نفس پرستی ہو گیا ہے۔
نفس پرستی، یعنی انسانوں کی بڑی تعداد وہ ہے جو مسلمان تو ہے لیکن اپنے نفس کے مطابق چل رہے ہیں، عیسائی تو ہے، عیسائیت کی تعلیمات پر نہیں چل رہے ہیں، اپنی نفس و خواہش کے مطابق چل رہے ہیں، کوئی اور مذہب کے ماننے والے کہتے تو ہیں ہم فلاں مذہب کے پیروکار ہیں لیکن مذہب کی تعلیمات کے مطابق نہیں چل رہے ہیں، اپنی نفس کی خواہش کے مطابق چل رہے ہیں، تو انسانوں کی بڑی تعداد وہ نفس پرست ہے، نفس کوئی دین دھرم مذہب بنا لیا ہے جو نفس میں، بلکہ اس وقت جو کلچر ہے، جو تہذیب ہے ویسٹرن کلچر، تو ویسٹرن کلچر کی بنیاد ہی یہی ہے کہ بھائی جو انسان کی عقل کو اچھا لگے، جو انسان کے نفس کو اچھا لگے وہ کر لو بس ٹھیک ہے، اسی کو کہتے ہیں ہوا، اسی کو کہتے ہیں نفس پرستی، اور قرآن میں جگہ جگہ اس کی مذمت بیان کی گئی، برائی بیان کی گئی۔ اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا ہے؟ یہاں تک کہ بعض مرتبہ دین کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر کوئی حدیث آتی ہے، اس میں ہمارے کسی بزرگ نے، ہمارے کسی سلف نے، ہمارے کسی بڑے عالم نے اس کی تشریح کی، اس کا معنی بتایا، اس کا مطلب بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس پر ہم اعتماد نہیں کرتے ہیں بلکہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے وہ، تو ہم اس کا مطلب کچھ اور نکال کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اتباع الہوا ہے، اپنی خواہش کے مطابق چلنا ہے، سلف صالحین پر، بزرگوں پر اعتماد نہ کرنا ہے۔ تو اس وقت فرمایا کہ ہوا، خواہش، نفس پرستی یہ ہلاک کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کو، اپنے نبی کو کہا، اور نبی کے واسطے سے اصل میں امت کو، لوگوں کو کہنا چاہتے تھے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے نفس کے خواہش کے مطابق مت چلنا، یہ خواہش، یہ نفس پرستی آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی، بھٹکا دے گی۔ انسان جب اپنے نفس کی خواہش کے مطابق چلتا ہے تو وہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ اسی لیے ہوا عربی کا لفظ ہے، ایک عالم نے بڑی عجیب بات کہی، ہوا عربی کا لفظ ہے اور خواہش کو، نفس پرستی کو ہوا اس وجہ سے کہا گیا لِأَنَّهُ يَهْوِي بِصَاحِبِهِ، اس لیے کہ وہ اپنے اوپر چلنے والے کو گڑھے میں ڈال دیتا ہے، تباہی کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے، ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے، جہنم کے گڑھے میں ڈال دیتی ہے یہ چیز، اس وجہ سے اس کو ہوا کہا گیا۔ تو بہرحال قرآن میں بھی یہ کہا گیا ہوا سے بچو، خواہش نفس سے بچو، ایسا مت بنو جو اپنا معبود اپنی خواہش کو ہوا کو بنا لیتا ہے۔ اس لیے علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم گزرے، انہوں نے لکھا جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی بھی معاصی ہیں، جتنی بھی نافرمانیاں ہیں، جتنی بھی غلط چیزیں ہیں، آپ اس کے پیچھے جائیں گے نا، اس کا ریزن، اس کا سبب، اس کا کارن، تو وہ خواہش ہوگا، نفس پرستی ہوگی۔ سارے جو گناہ وجود میں آ رہے ہیں وہ نفس پرستی کی بنیاد پر، کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف اللہ کے رسول کا حکم ہے، ایک طرف دین و شریعت کا حکم ہے، دوسری طرف آپ کے مزاج کے مطابق کوئی بات پیش آ رہی ہے، آپ کی خواہش کے مطابق، اور اللہ اس کے رسول کا حکم اس کے خلاف ہو رہا ہے، تو آپ اپنی خواہش کے مطابق جو چیز ہے اس کو لیتے ہیں۔ یہ ساری شر کی اور برائیوں کی بنیاد ہے۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی اگر یہ بات آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ یقین کر لیں کہ یہ صرف اپنے نفس کی خواہش کے مطابق چلتے ہیں، اپنے مزاج کے مطابق چلتے ہیں۔ اور قرآن میں یہ کہا گیا کہ جو اپنی خواہش سے بچ جائے، اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوى، جو آدمی اپنے آپ کو ہوا سے، خواہش کے مطابق چلنے سے بچا لے تو پھر جنت اس کا ٹھکانہ۔ تیسری چیز جو اللہ کے نبی نے فرمائی، یہ ہلاک کرنے والی ہے، انسان کو برباد کرنے والی ہے، فرمایا اعجاب المرء بنفسہ، انسان کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، خود پسندیدگی میں مبتلا ہونا، بس میں ہی ہوں، میری سوچ سب سے اچھی، میری فکر سب سے اچھی، میرا عمل سب سے ٹھیک، اور باقیوں کو غلط سمجھنا، اپنی ہر چیز کو اچھا سمجھنا۔ ایک عالم اپنے علم کی خود پسندیدگی میں مبتلا ہو سکتا ہے، ایک مالدار اپنے مال و دولت کی خود پسندیدگی میں مبتلا ہو سکتا ہے، ایک آدمی کو اللہ نے خوبصورتی دی اور اپنی خوبصورتی میں، غرور میں، گھمنڈ میں کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں اعجاب المرء بنفسہ۔
وہ آدمی اپنی ہر چیز کو اچھا سمجھے اور اس غرور میں گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے، یہ بھی قاتل ہے، انسان کو ہلاک کرنے والی ہے۔ قارون کو اسی چیز نے ہلاک کیا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے کمال کی وجہ سے، ٹیکنیک کی وجہ سے یہ سب چیزیں، مال اور دولت، یہ سب خزانے جمع کیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو تباہ کیا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے ہلاکت دو چیزوں میں ہے، ایک القنوط، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے میں، انسان جب مایوس ہو جاتا ہے نا تو پھر ہلاکت کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا والعجب، خود پسندیدگی، انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے، بس میں ہی ہوں، میرا ہر عمل ہر فعل اچھا ہے باقی غلط، یہ بھی انسان کو ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ اب چاہیے خود پسندیدگی، یہ غرور، یہ گھمنڈ انسان کے مال کی وجہ سے ہو، چاہے اس کے کسی عمل کی وجہ سے ہو، چاہے کسی اور چیز میں ہو۔ بعض نوجوان اللہ نے حسن دیا، مال دیا، خوبصورتی دی، جوانی دی، صحت دی، جسمانی اعتبار سے اچھا بنایا کہ جاذبیت ہے، کشش ہے، تکبر کے انداز میں چلتے ہیں، اترا کر چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک آدمی کو دیکھا، نوجوان کو، اتراتا ہوا چل رہا ہے اور اپنا پجامہ یا لنگی جو بھی تھا گھسرتا ہوا چل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو دیکھ کے کہا ان للشیطان اخوانا، شیطان کے بھی بھائی ہوتے ہیں، یہ اسی شیطان کے ان بھائیوں میں سے ایک ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہمارے محمد ابن واسع، محمد ابن واسع کے ایک بیٹے تھے، اترا کے چل رہے تھے تکبر کے ساتھ، اور تکبر کے ساتھ اترا کے جب انسان چلتا ہے تو سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں، یہی ہے اعجاب المرء بنفسی، تو اترا کے چل رہے تھے، اچھی چال نہیں چل رہے تھے۔ بیٹے کو دیکھا تو کہا تدری بکم شریت امکا، بیٹا تمہیں پتا ہے تمہاری ماں کو میں نے کتنے روپے میں خریدا ہے؟ اس زمانے میں باندیوں کا رواج تھا، تو اس لڑکے کی جو ماں تھی وہ باندی تھی، انہوں نے خریدی تھی۔ کہا تم اترا کے چل رہے ہو گھمنڈ کے ساتھ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہوئے، جانتے ہو تمہاری ماں کو میں نے کتنے میں خریدا تھا؟ پھر کہا کہ 300 درہم میں نے خریدا تھا، اور تمہارے جو ابو اپنے بارے میں کہ نیک تھے لیکن اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، کہتے تمہارے یہ ابو اللہ تعالیٰ اس جیسے مسلمانوں میں زیادہ نہ کرے، یعنی اپنے آپ کو میں بہت گنہگار ہوں، میں بہت گھٹیا انسان ہوں، اور پھر تمہاری ماں تو باندھی تھی، تمہارے ابو تو ایسے ہیں، اور تم کس بنیاد پر گھمنڈ کے ساتھ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہوئے چل رہے ہو؟ ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا، ایک آدمی طواف کر رہا تھا، طواف کے دوران اس حال میں طواف کر رہا تھا کہ تھوڑا تکبرانہ انداز تھا، لوگ اس کے آگے پیچھے ہٹو بچو کر رہے تھے، سب لوگوں کو روک رہے تھے کہ بھائی ایک طرف ہو جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ، اور وہ اسی حالت میں طواف کر رہا تھا۔ تو اس کو تھوڑا یوں آ گیا کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، میرے جیسے کسی کے لیے راستے صاف نہیں کیے جا رہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میں نے اسی آدمی کو دیکھا بغداد میں جو نہر ہے، نہر کے پل پر وہی آدمی انتہائی ذلت کے ساتھ فقر و فاقے میں مبتلا لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ میں نے پہچان لیا، میں نے کہا بھائی تمہارے ساتھ یہ کام، تم تو وہی ہو نا، بیت اللہ میں تمہارے لیے ہٹو بچو کی آوازیں تھی، راستے صاف کیے جا رہے تھے، تم وہی ہو؟ کہا میں وہی ہوں۔ کہ یہ کیا ہوا تمہارے ساتھ معاملہ؟ تو اس نے ایک جملہ کہا کہ نعم انی تکبرت فی موضع یتواضع الناس فی، میں نے ایسی جگہ میں تکبر کیا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا جہاں لوگ متواضع بن کے جاتے ہیں، چھوٹا بن کے جاتے ہیں، بیت اللہ میں طواف کے دوران۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ذلت میں، بے چارگی میں، عاجزی اور بے بسی میں مبتلا کیا، ایسی جگہ پر جہاں لوگ سر اٹھا کے چلتے ہیں، شان سے چلتے ہیں، اللہ نے مجھے یہاں آ کے ذلیل کر دیا۔ تو یہ خود پسندیدگی جو چیز ہے نا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ عبادتوں میں، نیکیوں میں، اعمال صالحہ میں بھی اگر یہ چیز آ گئی نا تو انسان کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ کوئی اپنے آپ کو سمجھنے لگ جائے میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا نیک ہوں، اللہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ پھر اس کا تکبر، اس کی خود پسندیدگی اس کو ذلیل کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اعجاب المرء بنفسہ، خود پسندیدگی سے بچنا، تکبر سے بچنا، اطراء سے بچنا، کیونکہ انسان کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کا سب عاجزی ہے، سب بے بسی ہے، اور ساری چیزیں فانی ہیں۔ محلب ابن ابی صفرہ ایک نوجوان گزرا ہے، حکومت کا آدمی تھا عبد الملک کے زمانے میں، تو وہ جا رہا تھا تکبر کے انداز میں، بہترین لباس پہنے ہوئے، چال میں تکبرانہ چال تھی۔ تو ایک بزرگ نے ان کو کہا کہ بھائی یہ جو چال ہے نا، یہ اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، اس طرح مت چلو۔ کہنے لگا تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، مجھے نصیحت کر رہے ہو؟
تو اس بزرگ نے کہا بھائی میں تجھے اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، تیری حیثیت کیا ہے. کہا کہ اولو کا نطفۃ مضرہ، میں تیری پوری حالت کے بارے میں واقف ہوں. تیری ابتدا، تیری آغاز، تیرا آغاز، تیری شروعات ہے وہ منی کے گندے قطرے میں ہے کہ تیرے ماں باپ کے کپڑوں پہ لگ گیا، بدن پہ لگ گیا، گھن محسوس کرتے انہوں نے دھو دیا تھا. تیرا آغاز، تیری ابتدا وہ ہے. اور اس وقت آخروں کا جیفت قذرہ، تیرا انجام جو ہونے والا ہے نا وہ ڈیڈ باڈی ہوگا، مردار ہوگا، کیڑے کھائیں گے. اور اس وقت تیری حالت یہ ہے کہ تحمل الازارہ، تیرے پیٹ کے اندر، تیرے معدے کے اندر 4-5 کلو گندگی بھری ہوئی ہے. یہ تیری حیثیت ہے. تجھے میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، ابتدا کو بھی جانتا ہوں، انتہا کو بھی جانتا ہوں، ابھی تیری حالت کیا ہے وہ بھی جانتا ہوں. اس کی آنکھیں کھل گئی کہ واقعی بزرگ صحیح کہہ رہے ہیں، اور سیدھا چلتا بنا، کچھ نہیں کہا، واپس پلٹ کے جواب نہیں دیا. تو یہ 3 چیزیں ہیں، یاد رکھیں. حدیث میں تو 3 چیزیں ہلاک کرنے والی، 3 چیزیں نجات دینے والی، 3 چیزیں گناہ مٹانے والی، 3 چیزیں درجات بلند کرنے والی ہے. ان میں نے 3 چیزیں پہلی بیان کی ہے. اللہ ان ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ.